دیکھیں جی، مالک اشتر رحمہ اللہ تعالیٰ تابعین میں سے ہیں. انہوں نے نبی علیہ السلام کے مبارک زندگی کے اندر اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن ان کا سٹیٹس ویسے کرنی والا ہی تھا، نبی علیہ السلام کے قدموں میں حاضر نہیں ہو سکے. تو سیدنا ویسے کرنی والا سٹیٹس ہی مالک اشتر کا ہے. کہنا کہ وہ قاتلین عثمان میں شامل تھے، بالکل ایسا نہیں ہے. قاتلین عثمان کی اگر کسی کے پاس کوئی سی سی ٹی وی کیمرے کی ویڈیو پڑی ہوئی ہے تو ہمیں بتائیں، اس کو پوائنٹ آؤٹ کر دیں ہم. اس کے بعد آگے بھائی نے ہمارے کہا اشتر نخعی کون تھا، وہ بھائی نے تو ہمارے کہا کون تھے. بہرحال تو اہل سنہ ائمہ محدثین اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں اور ہمیں اس کے بارے میں کیا نظریہ رکھنا چاہیے. اچھا یہاں پہلے ایک نقطہ سمجھنے کا ہے، ہمیں کسی کے بارے میں بھی نظریہ وہ رکھنا چاہیے کہ جو نظریہ سب سے محتاط ہو. میری بات سمجھیں غور سے. ہمارے دین سے متعلقہ، ہماری تاریخ سے متعلقہ کوئی بھی کردار کیوں نہ ہو، یہ بات ذہن میں رکھیں، ہمیں اس کے بارے میں افراط و تفریط سے بچنا چاہیے. وہ نظریہ اختیار کرنا چاہیے جو محتاط ہو، متساہل نہ ہو، متشدد نہ ہو. یعنی ایسا نظریہ نہ ہو جو غافل قسم کا ہو، ایسا نظریہ نہ ہو کہ جس میں ہم نے تشدد برت رکھا ہو کسی کو لے کر، تو یہ بھی نہ ہو. معتدل رویہ، وہ جو تاریخ سے ہمارے سامنے آیا ہو، ہمیں وہی رویہ اختیار کرنا چاہیے. آپ نے کہا اشتر نخعی کون تھا، تو اس حوالے سے یہ سمجھے ذرا بات کو. یہ میرے ہاتھ میں تفسیر قرطبی ہے، اس کے جلد نمبر 5 کا صفحہ نمبر 448 ہے. یہ سورہ حجر کی آیت نمبر 75 کی تفسیر کرتے ہوئے امام قرطبی ایک روایت لے کر آئے، اسے غور سے سنیے گا. عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدحج کی ایک جماعت کے پاس تشریف لے گئے، ان میں اشتر نخعی بھی تھا. بس آپ نے اس کو غور سے دیکھا اور خوب غور سے دیکھنے کے بعد فرمایا یہ کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا یہ مالک بن حارث، یعنی اشتر نخعی کا پورا نام، اشتر اس کا لقب تھا، ٹھیک ہے، نخع جو علاقہ جہاں کا یہ رہنے والا تھا. تو آپ نے فرمایا اسے کیا ہے، اللہ اسے ہلاک کر دے، بے شک میں مسلمانوں کے لیے اس کی طرف سے انتہائی سخت دن دیکھ رہا ہوں. دیکھو میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، میں چاہتا تو پہلے وہ روایت آپ کو اصل کتاب سے پڑھ کے دکھاتا. سنن ترمذی کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ الفاظ منسوب ہیں، اتقوا فراست المومن انہ ینظر بنور اللہ. مومن کی فراست سے ڈرو، بے شک وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. یہ روایت سندن ضعیف ہے، یہ روایت سندن ضعیف ہے، لیکن اس سے ایک بات ایک جو نصیحت ایک جو نقطہ نکل کر آتا ہے وہ نکل کر آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس امت کے جو مومنین ہیں انہیں بڑا صاحب فراست بنایا. اللہ نے انہیں بڑی فراست عطا کی ہے، کیونکہ کسی کو نظر بھر کے دیکھ لیں یا کسی سے بیٹھ کے تو ملاقات کر لیں تو اس کے بارے میں پوری رائے دے دیں گے کہ یہ کسی، پھر اللہ بعض مرتبہ اس کی سچائی بھی لوگوں کو دکھا کے ہی موت دیتا ہے. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے مالک بن حارث اشتر نخعی اس کو دیکھا، دیکھنے کے بعد کہنے لگے یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا مالک بن حارث ہے. تو آپ نے فرمایا اسے کیا ہے، اللہ سے ہلاک کر دے، بے شک میں مسلمانوں کے لیے اس کی طرف سے انتہائی سخت ترین دن دیکھ رہا ہوں. اور پھر تاریخ گواہ ہے کہ مالک بن حارث ان لوگوں میں سے ایک تھا کہ جس نے یعنی مسلمانوں کے خلاف کھڑا ہونے والا سب سے پہلا فتنہ جو اس امت کا سب سے بڑا فتنہ مانا جاتا ہے، وہ آج تک جو فتنہ چلا آ رہا ہے اس کے بنیاد رکھنے والے لوگوں میں سے ایک یہ آدمی تھا. بہرحال یہ میرے ہاتھ میں صحیح بخاری ہے. صحیح بخاری میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ابواب صلاۃ الخوف، صلاۃ الخوف کے بیان کے اندر ایک باب قائم کیا، باب صلاۃ الطالب والمطلوب راکبا و ایماء. جو شخص دشمن کے پیچھے لگا ہو یا دشمن اس کے پیچھے لگا ہو وہ سوار رہ کر اشارے ہی سے نماز پڑھ لے. تو یہ اس باب کے تحت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت لے کے ہیں کہ امام ولید بن مسلم دمشقی وہ کہتے ہیں کہ امام اوزائی نے شرحبیل بن سمت اور ان کے ساتھیوں کی نماز کا ذکر کیا کہ انہوں نے سواری پر ہی نماز پڑھ لی. تو انہوں نے کہا ہمارا بھی یہی طریقہ ہے جب نماز کے قضا ہونے کا ڈر ہو. اور ولید نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حدیث میں موجود اشارے سے دلیل لی کہ تم میں سے کوئی شخص بھی عصر کی نماز اس وقت تک نہ پڑھے جب تک بنو قریظہ نہ پہنچ جائے. اب دیکھیں ذرا سمجھیے گا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ اگر مثال کے طور پر دشمن پیچھے لگا ہے یا یہ دشمن کے پیچھے لگا ہو کہ سواری سے اترنا ممکن نہیں ہے اور نماز کا بتا گیا ڈر ہے کہ قضا نہ ہو جائے، تو اس کے تحت جو ہے وہ اپنی سواری پہ نماز پڑھ لے. اب یہ جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تعلیقاً جو اس روایت کو لے کر آئے نا، یہ ذرا سمجھیے گا. یہ میرے ہاتھ میں التمہید فی الموطأ من المعانی والاسانید ہے، اس کی جلد نمبر 5 کا صفحہ نمبر 527. یہ مکمل روایت بم سند بم متن یہاں موجود ہے. امام شرحبیل بن حسنہ انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا لا تصلوا الصبح الا علی ظاہر، یعنی کہ دشمن یعنی صبح ظاہر ہونے سے پہلے نماز صبح نہیں پڑھنی ہے، نماز صبح نہیں پڑھنی ہے. فنزل اشتر نخعی سواری سے اترا فصلی علی الارض، تو اس نے وہیں میدان میں نماز پڑھنی شروع کر دی. فمر بہ شرحبیل وہاں سے گزرے تو انہوں نے کہا خالف اللہ بہ، یہ فتنہ کرنے والے
تو اللہ کے ہی مخالف جا رہا ہے, فتنہ کرنے والے تو اللہ کے ہی مخالف جا رہا ہے. قال فخرج الاشتر فی الفتنہ, تو اشتر نخعی کو پھر لوگوں نے فتنے کے ایام میں فتنہ کرتے دیکھا. بار تو ان دونوں روایات سے بات پتہ لگی کہ اشتر نخعی ان لوگوں کے اندر گنا جاتا تھا کہ جو عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں فتنہ کرنے کے اندر پیش تھے. بھائی نے ہمارے کہا کہ اہل سنت ائمہ محدثین اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں, ہمیں اس کے بارے میں کیا نظریہ رکھنا چاہیے. یہ میرے ہاتھ میں تہذیب التہذیب ہے, اس کی جلد نمبر 8 کا صفحہ نمبر 12, اس کے تحت وہ یہ مالک بن حارث کا ترجمہ لے کے آئے. وہ کہتے ہیں کہ ذکر کیا اس کو ابن سعد نے طبقہ اولا من تابعی اہل الکوفہ, یعنی اہل کوفہ کے تابعین کے پہلے طبقے کے اندر اس کو ذکر کیا, اور کہا کہ یہ علی رضی اللہ عنہ کے ساتھیوں میں سے تھا, جمل میں موجود تھا, صفین میں موجود تھا, اور دونوں کے مشاہدہ اس نے کیا, اور علی رضی اللہ عنہ نے اس کو مصر کا حاکم بنایا. اب یہ کلزم بھی نہیں پہنچا تھا, یعنی بحر کلزم بھی نہیں پہنچا تھا, اس سے پہلے ہی اس نے ایک پانی پیا, زہر ملا ہوا, اور اس سے اس کی موت ہو گئی. امام اجلی اس کے بارے میں کہتے ہیں کوفے کا تھا, تابعی تھا اور سکھا تھا, قابل اعتبار تھا. یہاں میں بات روک کر آپ کو ایک بات بتا کہ امام اجلی کے سکھا کہنے کے حوالے سے کہ یہ قابل اعتبار تھا, یہ سمجھے بات کو کہ ذہن میں آپ کے یہ خیال گزرا ہوا کہ وہ اس کو سکھا کریں, اس کا مطلب یہ بڑا اچھا آدمی تھا. نہیں, یہ بات سمجھیں. وہ یہ کہہ رہے روایت حدیث کے معاملے میں سکھا تھا کہ روایت حدیث کے معاملے میں اس سے جھوٹ ثابت نہ ہو سکا. لیکن یہاں میں آپ کو ایک اور نقطے کی بات بتا دیتا ہوں کہ اس کی بیان کردہ جو صحیح روایت ہے نا, اس کی بیان کردہ صحیح روایت زیادہ نہیں, 3 کے عدد کے اندر کوئی ہمیں دکھائے, 3 کے عدد, کہ 3 عدد روایات اس نے بیان کر رکھی ہوں. لہذا اس کے سکا کہنے سے دھوکے میں نہیں آنا چاہیے کہ اگر امام اجلی نے اس کو سکا کہہ دیا ہم سمجھیں کہ کوئی بہت اچھا آدمی نہیں, وہ روایت ہے جس میں اس کو سکا کریں. اور اس میں بھی مزے کی بات ہے کہ 3 روایتیں بھی اس سے جو نا منقول نہیں, کہ کوئی گن کے ہمیں 3 روایتیں صحیح دکھا دیں. بہرحال کہتے ہیں کہ امام ابن حبان نے اس کو کتاب السکات میں ذکر کیا اور کہا کہ یرموک میں یہ موجود تھا, وہاں اس کی ایک آنکھ بھی ضائع ہو گئی تھی, اور یہ اپنی قوم کے سرداروں میں سے تھا. وہ کان ممن یسعی فی الفتنۃ, اور یہ وہ شخص تھا جس نے فتنے کی سب سے زیادہ کوشش کی. وہ اللہ علی عثمان, عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف فتنہ پھیلانے میں, شرانگیزی پھیلانے میں پیش تھا. وہ شہیدہ حسر ہی, اور جب عثمان رضی اللہ عنہ کا یعنی کہ وہ بلوائیوں نے آپ کے گھر کو جو گھیرا تھا, اس میں یہ آدمی موجود تھا, اس میں یہ پیش تھا. ٹھیک. قال ابن یونس, امام ابن یونس کہتے ہیں واللہ علی مصر بعد قیس بن سعد بن عبادہ فسار حتى بلغ القلزم فمات بها, کہ قیس بن سعد بن عبادہ کے بعد علی رضی اللہ عنہ نے اس کو مصر کے اندر حاکم بنایا تھا, گورنر بنایا تھا. وہاں یہ پہنچا بھی نہیں, کلزم کے وہیں تھا کہ رستے میں اس کی موت ہو گئی. ٹھیک ہے. احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے اس کے بارے میں سوال ہوا کہ کیا اس سے روایت لینا صحیح ہے, انہوں نے کہا نہیں, انہوں نے کہا نہیں. حافظ بن حجر رحمۃ اللہ علیہ کے کہتے ہیں ولم یورد احمد بذاک التضعیف, ہے کہ امام احمد بن حنبل کی اس قول سے مراد اس کا ضعیف ہونا نہیں ہے, بلکہ وہ یہ کہتے ہیں وہ انما نفی ان تکون له روایت, کہ وہ نفی کر رہے ہیں اس بات کی کہ اس کی کوئی روایت ہی نہیں, وہ نفی اس بات کی کر رہے ہیں کہ اس نے کوئی روایت ہی نہیں کی. بہرحال پھر اس کے بعد حافظ بن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو امام بخاری نے جو تعلیقاً جو صلاۃ الخوف کے بیان میں روایت ذکر کی ہے, حافظ بن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی طرف اشارہ کیا. میرا عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تو معلقاً روایت کو لے کر آیا, اور صرف اتنا کہ جس میں اشتر نخعی کا ذکر بھی نہیں آیا, تو اشتر نخعی کا ذکر بھی نہ آنا اس سے ہمیں اندازہ ہو سکتا ہے. اور بھائی نے ہمارے یہ کہا کہ ہمیں اس کے بارے میں کیا نظریہ رکھنا چاہیے. میں آپ کو ایک قول بیان بتا دیتا ہوں, اس قول کے بعد آپ ہی خود فیصلہ کر لیجیے گا کہ ہمیں اس آدمی کے بارے میں کیا نظریہ اختیار کرنا چاہیے. یہ میرے ہاتھ میں تاریخ ابن کثیر ہے, البدایہ والنہایہ, اس کی جلد نمبر 7 کا صفحہ نمبر 467 ہے. ٹھیک ہے. سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ, انہوں نے جمل اور صفین کے وقت میں جب صلح کے بارے میں سوچا اور کہا کہ کل کے دن میں ہم جو ہے انشاءاللہ جمل کے لیے کوچ کریں گے, اور اللہ نے چاہا تو وہاں جا کے ہم مصالحت کی کوشش کریں گے. اور اسی میں علی رضی اللہ عنہ نے یہ بات کی, ہمارے ساتھ کوئی ایسا شخص سفر نہ کرے جس نے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے قتل میں لوگوں کی کچھ بھی مدد کی ہو. اور جب آپ نے یہ بات کہی تو ان کے سرداروں کی ایک جماعت جیسے اشتر نخعی, شریف بن اوفا, عبداللہ بن سبا المعروف ابن سودا, سالم بن سالبہ, غلاب بن الحیثم, اور اس کے علاوہ 2500 آدمی اکٹھے ہو گئے, اور ان میں کوئی ایک بھی صحابی شامل نہ تھا. یہاں ایک نقطہ میں اور بتاتا چلوں, موقع ہے تو ایک اشارتاً بتاتا جا رہا ہوں. بہت سارے ہمارے ہاں جیسے مرزا پیلمبر آتا ہے, محمد علی مرزا انجینئر جو یوٹیوب کے اوپر, اس جیسے جتنے فتنے اور جھوٹے دجال ہیں, وہ بیٹھ کر دینا کسی طرح یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے اندر صحابہ یا صحابہ کی اولادوں کا کسی قسم کا ذکر تھا, کسی قسم کا کوئی خدا نخواستہ حصہ تھا. تو میں نے ابھی آپ کے سامنے محمد بن ابی بکر کے حوالے سے تو حقیقت بیان کی کہ جی محمد بن ابی بکر وہ اولین اس میں گنے جاتے ہیں, اور الحمدللہ وہ ٹھیک ہے کہ وہ فتنے کا شکار ہوئے, مگر وہ قاتلین میں سے نہ تھے. اور باقاعدہ یہاں دیکھیں کہ 2500 وہ آدمی اکٹھا ہوا ہے جو عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت اور اس میں معاونت کرنے والا تھا, مگر وہ واضح طور پہ الفاظ ہیں, ان میں کوئی ایک بھی صحابی شامل نہ تھا. اچھا, پھر آگے جو ہے یہ لکھا ہے کہ
جب یہ سب بات ہو گئی, وہ سب اکٹھے ہو گئے, آپس میں گفتگو شنید ہونا شروع ہوئی, تو ایک دوسرے سے کہنے لگے کل وہ لوگوں کو اکٹھا کریں گے اور ان کی مراد تمہاری ساری قوم سے ہے, اور تم سے یہ کیسے ہوگا حالانکہ ان کی کثرت کے مقابلے میں تمہاری تعداد قلیل ہے. یعنی مسلمان اکٹھے ہو جائیں گے اور تم خارجیوں کی, تم بلوائیوں کی, تم باغیوں کی تعداد 2500 افراد کی ہے. اشتر نے کہا, بھائی توجہ سے سنیے گا, اشتر نے کہا کہ حضرت طلحہ اور حضرت زبیر ہمارے بارے میں جو رائے رکھتے ہیں وہ ہمیں معلوم ہے, مگر آج تک ہمیں حضرت علی کی رائے کا پتہ نہیں چلا. اشتر نخعی نے کہا کہ حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہما ہم لوگوں کے بارے میں کہ ہم قاتلین عثمان ہیں, وہ جو ہمارے بارے میں رائے رکھتے ہیں وہ تو ہمیں پتہ ہے کہ انہیں ہمارے بارے میں اس بات کا, لیکن علی ہمارے بارے میں اندر سے کیا رائے رکھتے ہیں ہمیں اس کا پتہ نہیں چلا. اور اگر انہوں نے ان کے ساتھ صلح کر لی, یعنی جمل میں ان کی سب کی, عائشہ, معاویہ, علی, ان کی سب کے آپس میں اگر صلح ہو گئی تو ان کی صلح ہمارے خون پر ہوگی, تو ان کی صلح یعنی یہ صلح کرتے ہی سب سے پہلے ہمیں قتل کریں گے قصاص عثمان کے نام پر. اور اگر یہ بات ایسے ہی ہے, بھائی توجہ کیجیے گا, اور اگر یہ بات ایسے ہی ہے تو ہم علی کو بھی عثمان کے پاس بھیج دیں گے اور لوگ ہمارے ساتھ خاموشی اختیار کر کے راضی ہو جائیں گے. بھائی میرے, اشتر کہہ رہا ہے اگر ایسا ہی ہونے جا رہا ہے تو ہم نے جس طرح عثمان کو قتل کیا اسی طرح ہم عثمان کے ساتھی علی کو بھی عثمان کے پاس بھیج دیں گے اور لوگ چپ چاپ ہمارے ساتھ راضی ہو جائیں گے, جیسے کہ عثمان کی شہادت کے بعد ہمارے ساتھ. اس آدمی کے عزائم ملاحظہ کر لیجئے, وہ عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کرتا ہے, اس کے فتنہ ہے وہ آدمی. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو دیکھتے ہی کہتے ہیں کہ مجھے اس کے اندر سے مسلمانوں کے لیے ایک فتنے کا دن نظر آتا ہے. ٹھیک, باقاعدہ شرحبیل بن سمت اپنے ساتھیوں کو کہتے ہیں دیکھو جہاد کے میدان کے اندر ہے, جب تک صبح پوری ظاہر نہ ہو جائے اس وقت تک نماز نہ پڑھنا, دشمن اندھیرے میں تم پہ حملہ کر سکتا ہے. وہاں بھی فتنہ کرنے کے لیے اتر کے نماز پڑھ رہا ہے, تو کہہ رہے ہیں اللہ کے بندے مخالفت کرنے کے لیے تجھے اللہ کا دین ہی ملا, وہاں بھی مخالفت. پھر آپ یہ دیکھیں کہ باقاعدہ عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف, آپ یقین کریں کہ ہمارے بھائیوں کو یہ شکوہ لگا رہتا ہے کہ جی ویڈیو طویل ہو جاتی ہے, ویڈیو طویل ہو جاتی ہے, ویڈیو طویل ہو جاتی ہے, ورنہ میں اتنی ساری آپ کے سامنے تفصیلات رکھتا کہ اس آدمی نے کس طرح عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت میں لوگوں کو فتنے میں مبتلا کیا ہے. لیکن صرف مختصراً یہ کچھ گزارشات آپ بھائیوں کے سامنے رکھیں, جس میں چھوٹی سی بات آپ دیکھ لیں کہ یہ آدمی آخرکار سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ تک کے لیے بات کر رہا ہے کہ اگر ایسا ہوا کہ اس نے صلح کر لی تو ہم اس کے ساتھ بھی کیا کریں گے. اور پھر اس کے بعد آپ دیکھ لو معاہدہ تحکیم کے فوراً بعد ہی سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا یا نہیں, بتائیے. اب میں یہ بات آپ پر ہی چھوڑتا ہوں کہ آپ خود اس کے بارے میں نظریہ بنا لیں.